تو سب سے پہلے قرآن کو پھراؤ، قرآن کو پھراؤ، قرآن کو پھراؤ، قرآن کو عام کرو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا، مشکل نہیں ہے۔ قرآن نہایت سلیس عربی میں ہے، کوئی ثقیل لفظ نہیں۔ بہت شاذ کہیں آتے ہیں، تھوڑی سی عربی گرامر سے واقفیت ہو جائے تو شاذ چند الفاظ کہیں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن میں ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہو، ورنہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس یاد دہانی کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے اخذ کرنا چاہے نصیحت؟ اور اس کے لیے میں مثال ایک اور دیا کرتا ہوں۔ پہلا تجربہ جو ہم نے سائنس کا کیا تھا، 5ویں جماعت، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، 6ٹھی جماعت میں مضمون شروع ہوا تھا سائنس کا، تو وہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا لیبارٹری میں، پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک لکڑی کا برادہ، جہاں وہ آرا چلتا رہتا ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ لوہ چون لوہے کا، اس کا بھی اسی طریقے سے جب لوہا کٹتا ہے تو اس کے جو ہے ذرے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا، ملا دیا، علیحدہ کرو انہیں، کیسے کرو گے؟ اب کیا ایک ایک کو اٹھائیں گے؟ برادے کا ایک ٹکڑا ادھر رکھا اور ایک اٹھا کے لوہے کا ٹکڑا ادھر، کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ بہت آسان طریقہ کیا ہے، ایک مقناطیس لے لو، ایک میگنیٹ لے لو، میگنیٹ اس میں گراؤ پھراؤ، لوہا چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ قرآن وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت، گڈ نیچرڈ لوگ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھی فطرت رکھنے والے لوگ، سلیم الفطرت ہم انہیں کہتے ہیں، گڈ نیچرڈ۔ جتنے بھی گڈ نیچرڈ لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، آ جائیں گے، اس کے ساتھ لگ کر جڑ کر آ جائیں گے۔ اب یہ اگلا کام کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اب تزکیہ کرتا ہے ان کا۔